والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ جو حضرات کھڑے ہیں اگر وہ بھی آ کر بیٹھ جائیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی مختصر سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ کرے رخ مدینہ شریف کی طرف۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ حضرت صاحب میری رہائش لاہور میں مغل پورے کے علاقے میں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے وہاں بارشوں کی وجہ سے نقصان کافی ہوا۔ اس وقت صدر ضیاء الحق ہمارے علاقے کا دورہ کرنے آیا تو اس نے علاقے کے کونسلر کے ساتھ دورہ کیا اور اس کے ساتھ مصافحہ بھی کیا۔ کونسلر صاحب نے تصویر بنوا کر اپنے گھر میں رکھی تھی، جو بھی آتا کہتا ہے دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، حضرت صاحب صدر نے دیکھو میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اگر کوئی دلیل پوچھے تو میں دلیل بھی عرض کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا۔ جب یہ میلا ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ کہنے لگے جی سچی بات ہے کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنا دست اقدس اس کے ساتھ مس کر دیا۔ اس کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے کپڑا نہیں جلتا۔ اگر میری بات سے آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، ایک اور دلیل عرض کر دوں۔ ہمارا عقیدہ ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، اور ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ معراج شریف کی رات جبریل امین علیہ السلام جو نوری فرشتوں کے سردار ہیں، سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر یہاں سے ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میرے نورانی پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔
اونچی اردو میں آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جہاں تیری انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میری ابتدا ہو رہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور جلے، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، جلے۔ تو اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اچھا حضرت صاحب یہ تو ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جبریل کے نور سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سرکار آگے تشریف لے گئے اور جلے نہیں ہیں۔ یار جو آپ نے لباس پہنا تھا وہ تو جل جانا چاہیے تھا، نہیں سمجھ لیں گے، جو لباس پہنا تھا وہ تو جل جانا چاہیے، وہ بھی نہیں جلا۔ کیوں نہیں جلا؟ ارے اس کو نسبت سرکار کے ساتھ ہو گئی۔ اب وہ لباس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں جبریل بھی نہیں جا سکا۔ ایک حضرت صاحب آپ کو بڑی ایمان افروز بات سناؤں، بڑی ایمان افروز، اللہ کرے میری یہ بات دل پر چوٹ کر جائے۔ ایک دن حضرت صاحب میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، اور پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اذان میں، اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت صاحب یقین جانو میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی، میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں ادا کرنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا۔ اب میں چند ایک اشارے کروں گا، بڑے غور سے سنیے گا، اور حقیقی بات یہ ہے کہ میں علماء کرام کو سلام پیش کرتا ہوں، میرے جیسے نکمے کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ تشریف لاتے ہیں، اور سچی بات بتاؤں میں ان کو سبق سنانے آتا ہوں۔ تو آپ حضرات سے میں اتنا آپ کو اجازت دوں گا، میری بات غلط لگے آپ نے لحاظ نہیں کرنا، بھلے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت کر لوں گا، الفاظ بھی واپس سے لے لوں گا، اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اونچی بولو یار، کریں گے عمل؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے۔ اب ذرا پہلا اشارہ دیکھو، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست تھوڑی دیر مس کر دے اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز ہے، اس ماں کی شان کا عالم کیا؟ حضرت میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا، آج ہمارے کئی ایسے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں یار نماز ہی پڑھنی ہے، جس کے مرضی پیچھے پڑھ لو، نماز ہی پڑھنی ہے۔ حضرت صاحب ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں، کوئی بندہ دعوے سے کہہ سکتا ہے میرے والدین جنتی ہیں؟ اونچی بولو یار، نہیں نہ کہہ سکتا۔ اس کے باوجود اگر کوئی پکا سنی مولوی ہمارے ماں باپ کو جہنمی کہے ہم اس کے پیچھے نماز اونچی بولو یار، جو ہمارے والدین کو جہنمی کہے ہم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں،
اور جب میرے آقا کے والدین کو جہنمی کہہ رہا ہے اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو جائے؟ خدا را نماز پڑھنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو امام کا عقیدہ کیا ہے۔ دوسرا اشارہ بھی کر دوں، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے، میری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی اور مجھے یقین آئے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے۔ یار اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کیا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت صاحب میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ فتح تیسرا رکوع ہے، 26واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں نے کہا یار جن سے رب راضی ہے تو ناراض کیوں ہو رہا؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان و عظمت مصطفیٰ، شان و عظمت صحابہ۔ اب اگلی بات سنو، اسی سورہ فتح 26واں پارہ اس کے پہلے رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہے گویا انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی، مجھے بول دو ہر صحابی نبی جنتی۔ اچھا میں اس کو نعرہ سمجھتا ہوں، کیا سمجھتا ہوں؟ نعرہ۔ جہاں تک صحابہ کرام کا مقام ہے میرے نزدیک ان کا مقام اس سے بھی عرف اور اعلیٰ ہے۔ 11واں پارہ دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا والذین تبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام کا مقام تو اتنا بلند ہے جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ یا جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ ایک اور آپ کو بڑا پیارا نقطہ سنو یار، سنو کہ آپ کو ساری زندگی یار مزہ ہی آتا رہے۔ حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ گھوڑے کا ادب کرتے ہو وجہ کیا ہے؟ مجھے کہنے کا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے۔ میں نے کہا یار میدان کربلا تو ریتلا علاقہ ہے، تو ریتلے علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا، وہاں اونٹ کام دیتا ہے۔ میں نے کہا چلو تم گھوڑا کہتے چلو گھوڑا ہی ہوگا، ہم زند نہیں کرتے، لیکن جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پر تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو آج گھوڑا جس کا ادب کر رہے ہو اس پہ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹھنا ثابت، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولتے ہیں، ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب بات تو آپ کی سچی ہے، اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے، لیکن حافظ صاحب اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے نا، اس لیے ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہو اس صدیق کا ادب کیوں نہیں کر رہا؟ خدا را ہم سنی ہیں، یہ ون میں ٹریفک نہ چلایا کرو، علی علی ہو رہا ہے اور صحابہ کرام کا نام نہیں ہے۔
اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا ہے اور صحابہ کرام کا نام نہیں ہے. ہم سنی ہیں, ہم دونوں کو ماننے والے ہیں. ہم اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرتے ہیں اور صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں. تو کم از کم میں علماء کرام, نعت خواں حضرات اور نقیب محفل ان سب کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا, خدا را اپنی رحمت, اپنی محفل کا رنگ ایسا بنایا کرو کہ بیٹھنے والے کو پتا چلے میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں جو دونوں کو ماننے والے ہیں. یہ ون وے ٹریفک نہ چلائے. حضرت صاحب میں ایک اور اشارہ کرنے لگا ہوں. جب مکہ فتح ہوا ہے تو مکہ معظمہ میں خانہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج یہ خانہ کعبے کو ہم نے بتوں سے پاک کرنا ہے. بت توڑ دیے گئے. ایک بت بہت بڑا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں, اس کو توڑ دیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. علی تو نبوت کا بوجھ یار, علی سے فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, صدیق سے نہیں فرمایا ان کے کندھوں پر سرکار سوار ہو رہے ہیں. ہم کیوں نہ کہیں افضل البشر بعد از انبیاء کی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دوں. کچھ ایسے بھی افراد ہے کہتے ہیں حافظ صاحب ہجرت کی رات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر جس کو عطا کیا اس کا نام علی ہے. کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم کسی کی شان میں تنقیص نہیں کرتے, لیکن جہاں جو مقام ہے اور مرتبہ اس کو نہیں ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا بھائی ہم مانتے ہیں, بے شک ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات جس کو بستر دیا ہے ہم ان کو بھی مانتے ہیں, اور جس کو بستر والا ملا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ایک اور میں نے سوال کر دیا. میں نے کہا یار اگر ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے, ایسے بندے کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ہوتے سیدھا جنتی. میں نے کہا یار ہم مقرر بندے ہیں, بیان کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں دلیل لاؤ جی دلیل لاؤ. ہم کیا دلیل دیں یار, آپ ہمیں بتلا دو تاکہ ہم لوگوں کو مطمئن تو کریں. کہنے لگا جی اس میں دلیل والی کیا بات ہے؟ حافظ صاحب میدان کربلا کی مٹی ایسی مٹی ہے جس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے, اور جس مٹی میں سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی ہمارے نزدیک اتنی عظمت والی ہے, اس میں دفن ہونے والا سیدھا جنتی ہے. میں نے کہا جس مٹی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے اس مٹی میں دفن ہونے والا سیدھا جنتی ہے, اور جہاں ان کے نانا جلوہ افروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مقام کیا ہو. کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں. حضرت صاحب اگر آج سے کوئی آپ سے کوئی بندہ سوال کرے, آپ سے کوئی بندہ سوال کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا ہے جو اس وقت جنت میں ہے, تو برملا دو صحابہ کرام کا نام لو کہ ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے, دوسرے کا نام عمر فاروق ہے, یہ اس وقت جنت سے بھی اعلیٰ مقام پر ہیں. آپ کہیں گے جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو آؤ جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے اب ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر میں لانے لگا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرا حجرہ مبارک
اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ یہ جنتی کیاریوں میں کیاری ہے۔ میں نے کہا جی یہ جنت کی کیاری کیسے بنی؟ کہنے لگے حافظ صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا گئے، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ جس جگہ کو بار بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی۔ میں نے کہا جس مٹی کو سراہی قدم بوسی کا بار بار شرف ملے وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے، اور جہاں سرکار خود جلوہ افروز ہے اس جگہ کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ دو اعتراضات کے جوابات ہی عرض کر دوں۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ہم مانتے ہیں صحابہ کرام بڑی شان والے، بڑی عظمتوں والے، اور دین اسلام کے لیے ہر وقت تن من دھن لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، ہم ان کی عظمت کو مانتے ہیں، لیکن حافظ صاحب جیسے ہی سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے پڑ گیا، کسی نے کسی کا حق دبا لیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا، ہے نا ایسی باتیں؟ میں نے کہا بھائی میں اس کے تجھے دو جواب دوں گا۔ کتنے جواب؟ سننے کے لیے تیار ہو؟ تھوڑا سمجھیے بات سے۔ لو پہلا جواب سنو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر دیا اور ان کو وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا اور نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور اس کے بعد میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جا کر رکھ دینا، اور پھر ادب سے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت صاحب میں نے ایک بات کر گیا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا یار، غور کیا ہوتا تو یار آپ کے ایمان کو میں کہتا ہوں مدینہ شریف کے 12 چاند لگ جاتے یار۔ بات میں نے کیا کہی ہے سنو ذرا یار، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا ہے صدیق تم کیا کہہ رہے ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرما اتنا عرصہ ہو گیا، وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے۔ ہمارا نبی، مجھے بول دو یار، ہمارا نبی، ہمارا نبی، اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یار اگلی بات سنوں گی آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ آپ کی چارپائی کو لا کر رکھا گیا، حضرت جی یہ میرا بات جو ہے جو دل کے کانوں سے سننے والی ہے، جب چارپائی کو لا کر رکھا گیا تو آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نشاور کرتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے، یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا، اور مزار پر انوار سے آواز آئی اور سلو الحبیبہ الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے، اور میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے۔ دوسرا جواب بھی سننے کے لیے تیار ہو؟ نہیں یار تھوڑا سا اور اونچی آواز سے،
میرے دل میں خواہش ہے کہ آپ کے قریب اگر کوئی بیٹھا اونگ رہا ہے، آپ کے سبحان اللہ کہنے سے اس کی آنکھ کھل جائے، اس کے دل پر چوٹ لگے، اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے، آپ کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ صاحب دوسرا جواب سنو، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے یار۔ آپ میں سے شاید کسی نے نام سنا ہو میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی شرق پشری والے سرکار، بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے ولی کامل۔ آپ کی کرامت بڑی مشہور ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا۔ کون تھا جی؟ اس کی کہیں کسی سکھ کی عورت سے آنکھ لڑ گئی۔ سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر 2 راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے، تو رات کو آ جائیں۔ یہ بڑا خوش ہوا، تیار ہو کے رات کو جب پہنچا تو دیکھا سکھ سین میں ٹہل رہا ہے، باہر سین میں کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر، یہ ڈر کے واپس آ گیا کہ سکھ تو یہی ہے۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تو راتی آیا نہیں، میں ساری رات تیرا راستہ دیکھتی رہی۔ اس نے کہا تو مروانے لگی تھی، سکھ تو باہر ٹہل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تنوں مغالطہ لگائے گا، وہ تو آئی رات بھی نہیں ہوگا، تو آئی رات آ جائے۔ اگلی رات پھر چلا گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ یہ ڈر کے پھر واپس آ گیا۔ اگلا دن جمعے کا تھا۔ کون سا تھا؟ جمعے کا۔ ایک جمعہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا۔ جب جمعہ پڑھنے پہنچا تو میاں صاحب فرمانے لگے بیلیو اوے چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے۔ بیلیو چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے۔ اس سے پتا چلا پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو۔ میں نے کہا جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ ارے جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، اور جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ صحابہ کو کیسے ڈوبنے دے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اس لیے بھائی ہم دونوں کو مانتے ہیں اور ہمارا ہی بیڑا پار ہے۔ دلیل کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے، اور میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے۔ اچھا حضرت صاحب آپ نے سمندر دیکھا ہو، کیا سمندر میں روڈیں بنی ہوتی ہیں؟ بولو تو صحیح ہے، راستے بنے ہوتے ہیں۔ تو سمندر میں چلنے والے اپنی منزل کا تعین کیسے کرتے ہیں، رہنمائی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ وہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا جو کشتی کو مانتا ہے ستاروں کو نہیں مانتا وہ بھی بھٹکتا پھرے گا، کنارے نہیں لگے گا، اور جو ستاروں کو مانتا ہے کشتی کو نہیں مانتا وہ بھی ڈوب مرے گا۔ ارے بیڑا اسی کا پار ہوگا جو دونوں کو ماننے والا ہے، کشتی میں سوار ہے، ستاروں سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے، ارے اس کا کنارے لگ جائے گا بیڑا۔ اس لیے آغاز لیتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ارے نجم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ۔ اب میں آخر میں چند ایک گزارشات کروں گا۔ تو آپ حضرات نے بڑی توجہ سے میری باتیں سننی ہیں، بڑے غور سے سننی ہیں۔ میں پھر بات ریپیٹ کرنے لگا ہوں، میری بات غلط لگے آپ سب نے میری اصلاح کرنی ہے، میں سب کو سلوٹ کروں گا، آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ حضرت صاحب میں یہاں پر کرسی پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، میرے ایک طرف میرے والد صاحب ہیں اور ایک طرف میرا دوست ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس راستے سے باہر جانا،
دوست کہتا نہیں حافظ صاحب آج یہ پیچھے راستے سے جانا باہر. مجھے کس کی مان؟ ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے، والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس راستے سے باہر جائیں. دوست کہتا ہے نہیں حافظ صاحب اس راستے سے باہر جانا ہے. مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ اچھا والد صاحب کی کیوں مانو؟ وجہ کیا ہے؟ آپ یہی کہو گے حافظ صاحب والد صاحب کا رتبہ زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ ہے، دوست کا مرتبہ کم ہے. جب چھوٹے مرتبے والے اور بڑے مرتبے والے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی چھوڑ دو، کس کی مانو؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی ہے. کس کی مانو؟ اچھا آپ میں سے کوئی بندہ مجھے یہ ترجمہ بتلائے گا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے، اور تھوڑا سوچیے بات، اللہ سب سے، کیا سب سے بڑے کی بات ہم مانتے ہیں؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے. علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی میں چند مثالیں عرض کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاح، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ آؤ نماز کے لیے. کیا مطلب ہے؟ شیطان کہتا ہے بیٹھا رہو، گپا مار، فلماں دیکھ، ڈرامے دیکھ، تاش کھیل، شطرنج کھیل، کاروبار کر، مسجد سے جان دی لوڑ نہیں. کس کی مان رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے. شیطان کہتا ہے ستا رہو اور کمبل سے مار جائے اور بستر سے مار جائے کہ آواز نہ کام سے پہ جائے. کس کی مان رہا ہے؟ رب فرمائے حلال کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ. شیطان کہتا ہے مال آنا چاہیے، پاویں سودی کاروبار نہ لاوے، پاویں چوریاں کر کے آوے، پاویں ڈکیتیاں کر کے آئے، پاویں دودھ چ پانی پا کے آئے، پاویں 2 نمبر میں 1 نمبر کر کے بیچن سے بچاوے، پاویں پہنا دی جائیداد تے قبضہ کر کے آئے. ابا جی فوت ہو جائے نا تو رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں. بھائی کہتا ہے بہن سے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ اگر اس نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتہ داری ختم. حضرت جی تہاڈی بہن نہیں لگتی؟ اور چھڈو حافظ جی بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا. میں نے کہا حضرت جی انہیں تو 1 حصہ لیا، تسی رشتہ داروں کر دیتا، تن تے 2 ملن دے، تن تے بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار بنا رہا تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلمن کھاتے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. بظاہر تو چرخا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روز بروز کھا رہا ہے، کڑائی کھا رہا ہے، حقیقت میں تو آگ کھا رہا ہے. ارے یہی آگ تجھے دنیا میں جلائے گی، راتوں کو نیند نہیں آئے گی. یہی آگ قبر میں جلاتی ہے، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی. رب فرمائے حلال کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ. شیطان کہتا نہیں مال آنا چاہیے، ہمیں جویں مرضی آ جائے. کس کی مان رہا ہے؟ تھوڑا سوچیے آواز سے. اچھا کوئی آپ میں سے مجھے کوئی ایک دلیل دے دے، ایک دلیل جس میں یہ لکھا ہو کہ شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جنت ہے. کوئی ہے دلیل؟ اونچی بولو یار. تو پھر اس کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ ہاں میں یہ دکھا سکتا ہوں
شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام جہنم ہے اور سرکار کے پیچھے چلنے کا انجام جنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے والوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ و اولیٰ ماننے والوں، اتنی دیر بیٹھ کے نعت خوانی سننے والوں، یہ نعت خوانی کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ تو اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، اشارہ کر دے تو چاند تو ٹکڑے ہو رہا ہے، میرے نبی کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگے آ رہے ہیں، جانور بھاگے آ رہے ہیں، سرکار کا اشارہ ساتھ دو گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے ہیں کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا پتھر بھی، تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی، کہنا یہ آنکھیں نے کھل دی، اور ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ گراؤنڈ میں پہنچا ہوا ہے، یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ صبح فجر میں چلا جاؤ، مسجد ویران اور پارکیں بھری ہوئی، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں نے پکڑا، میں نے کہا یار تسی کی الٹے ہو رہے ہو؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تسی یہ چنگے بلے بندے نے الٹا کیوں کر دے جی؟ اچھا اگر آپ سامنے آ کر بیٹھ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اصل میں مجھے آپ کا دیدار کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ وہ کہتا نا اٹھو بلیا ستیا چل میلہ بیکھن جا، کسے بخشیاں نہ بیکھیاں متا تو بھی بخشیا جائے۔ تھوڑی سی جگہ بنا دو یار ان سب کے لیے، جگہ بنا دو یار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آجو آجو آپ بھی آجو، تھوڑی سی اور جگہ بنا دو یار، اور جگہ بنا دو، وہ دیکھو کتنی جگہ ہے۔ حضرت صاحب بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کے میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجئے؟ مجھے کہنے لگا کہ حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جی پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس پھر بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر آتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے بندے کو الٹا کرتے؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہتا ہے حافظ جی ایک سچی بات بھی بتلا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتلاؤ۔ کہتا ہے جتنی دماغ کو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے اور لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، آپ میرے نبی کا غلام بجا روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ دیکھو یار میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے،
اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. تھوڑا سا اونچی آمین کہہ دو یار, اور اونچی آمین کہہ دو. اب میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہنے لگا. حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے. ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ چھوٹا گوشت چھوڑ دو, ہاں جی آپ بڑا گوشت چھوڑ دو. حضرت جی تسی نمک کھانا چھڑ دیو, تو سن جی میٹھا کھانا چھڑ دیو. یار سچی بات کرنا, چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. بڑا گوشت, نمک, میٹھا. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے, نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا, زنا نہیں چھوڑا, سود کھانا نہیں چھوڑا, حرام کھانا نہیں چھوڑا. حضرت صاحب ہمارا ایک دوست تھا, وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا. ڈبہ مٹھائی کا رکھو, تھوڑی دیر کے بعد ایک دن اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں کہا یار انہیں کھاندہ ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا. کس نے منع کر دیا؟ یار تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا یار, پتہ نہیں کس کے دل پر یہ چوٹ لگ جائے. کس نے منع کر دیا ہے؟ میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو, کھایا کر تم. کہنے لگا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے. ڈاکٹر میرا, اونچی بولو یار, ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑا, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. اور میری بات یہ کان کھول کر سارے سن لو, سارے سن لو. بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے, چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے, فراڈ کرتا ہے, زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے, جائیدادوں پر قبضے کرتا ہے, ناجائز قبضے کرتا ہے, اس لیے کہ میری اولاد کا کچھ بن جائے, اسی لیے کرتا ہے. یار سچی بات کرنا, جب ہم مر جائیں گے تو اولاد قبر میں ساتھ جائے گی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شرابیں پیتا ہے. دوست کہتے ہیں آ میں نے شراب پیو, آ میرے ساتھ جوا کھیلو, مت گھبرا, ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں, ہم تیرے ساتھ مریں گے. کیوں جدو مر جانے پھر نال مر دینے, پھر کہنے لے جاؤ کہ بو نہ لگے, کڈو بانن پڑا میں. کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے سے تو پاپ کماندہ, جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجونا بھی بازیاں ہاریاں. ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں, جن خیر خواہوں کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا تھا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا تھا, یاد رکھو جب موت آ جائے گی یہ سب قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے. کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کہ قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی, سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے. اب میں ہاتھ باندھ کر ایک سوال آپ سے کروں گا, ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں, سب کی آواز نہیں آ رہی ہے یار. سرکار کو راضی کرنے کی باری ہے, تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو, کیا کرنا چاہیے؟ ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں کاہے کے لیے؟ سرکار کو, اونچی بولو یار. یہ جو لڑیاں لٹکتی ہیں یہ کاہے کے لیے لڑیاں لٹکائی جاتی ہیں؟ کہ سرکار, یار میری بات ذرا توجہ سے سنو گے. ان کے گھر میں لڑیاں لٹکی ہوئی ہیں, لائٹنگ ہوئی ہے. میں کہتا ہوں حضرت یہ لائٹاں کیوں لائیاں جے؟
جواب مل رہا حافظ صاحب میرے بیٹے کی شادی ہے. ہاں جی آپ نے لائٹیں کیوں لگائی ہیں؟ میری بیٹی کی شادی ہے جی. آپ نے لائٹیں کیوں لگائی ہیں؟ جی میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. تو یہ لائٹیں لگائی جاتی ہیں خوشی کے موقع پر. کس کے موقع پر؟ میں کہتا ہوں یار آپ نے لائٹیں کیوں کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے سرکار کی آمد کی خوشی میں لائٹیں لگائی ہیں. سرکار کی آمد کی خوشی میں یہ لڑیاں لٹکائی ہیں، یہ چائنا کی لڑیاں لٹکائی ہیں. یار ایک بات کہوں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ سرکار کی آمد کی خوشی میں یہ چائنا کی لڑیاں لٹکا رہے ہو اور سرکار کی لڑیاں تک کٹوا کے گندی نالی میں بہا رہے ہو. کیا خوشی منانے کا یہ بھی ایک انداز ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چہرے پہ داڑھی سجا لو؟ کوئی کہے یار تو داڑھی منانڈا نہیں. بتلاؤ میں سرکار کی آمد کی خوشی میں چہرے پہ لڑیاں لٹکا رہا ہوں. کیا لٹکا رہا ہوں؟ صاحب میری بات غور سے سنو. یہ چائنا کی لڑیاں قبر میں ساتھ نہیں جائیں گی، یہ ایسی لڑیاں قبر میں بھی ساتھ جائیں گی، حشر میں بھی ساتھ جائیں گی. تو خوشی اس انداز سے بھی منائی جا سکتی کہ نہیں منائی جا سکتی؟ تو کیا خیال ہے ایسی خوشی کرنے کے لیے تیار ہو؟ سبھی اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. دوسرا سرکار کو خوش کرنے کا ایک طریقہ اور بھی بتلا دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت صاحب میں نے حدیث غلط تو نہیں بیان کی؟ نماز میری آنکھوں کی. اس حدیث سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی میں سچی کہہ رہا ہوں. حضرت صاحب رات کے پچھلے پہر اٹھو، آگے آپ کا بیٹا جائے نماز پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. یار آپ کی ٹھنڈی ہوگی، میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوگی. تو تھوڑا سا یار اونچی آواز سے بولیے گا. جب ہم نماز پابندی سے پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں اونچی بول دو ذرا، سرکار کی آنکھیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، خونی رشتوں کو توڑتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اونچی بولو یار. اے میرے اسلامی بھائیوں میرے ہاتھ بندے دیکھو خدا کے لیے. جس نبی کا میلاد مناتے ہو یار آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. چلو حضرت صاحب آپ مجھے اس سوال کا جواب دیجئے گا. آپ کا اپنا مکان ہے، کیا ہے؟ اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی. بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، یار بغیر چابی کے جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں پھر عرض کروں گا بھائی جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو نماز جنت کی چابی ہے. اور اونچی آواز نماز جنت کی چابی ہے. حضرت صاحب تسی دسو ذرا بغیر چابی دے جنت کا تالا کھول لو گے؟ اونچی بولو یار. چلو جی آپ بتلاؤ جنت کی چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ اونچی بولو. تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب تسلیم کر رہا ہے
میں بغیر چابی کے تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے، کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے، ارے کیوں بیٹھا تاش کھیل رہا ہے، کیوں بیٹھا شطرنج کھیل رہا ہے، ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جا۔ کوئی پوچھے اور صوفی صاحب کدھر چلے گئے، بتا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ جنت کی اونچی بولو ذرا۔ اچھا اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یار اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ نہیں سمجھا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ آج جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پیر آج ایک دم اچھل پڑتا ہے، سگریٹ کی آگ برداشت نہیں ہو پاتی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ اور خدا را ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنائے گئے ہیں۔ دوزخ کو مذاق مت سمجھو۔ حضرت صاحب آج اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، ماں کہتی ہے یا اللہ میرا پتر صحیح ہو جائے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے۔ باپ کہتا ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح ہو جائے، اس کی تکلیف مجھے آ جائے۔ اور قیامت کے روز جب ایک بندے کو جہنم میں ڈالنے لگیں گے، اور عرض کرے گا یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، میرے باپ کو ڈال دے، میری ماں کو ڈال دے، میری بہن کو ڈال دے، یا اللہ تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، مجھے اس آگ سے بچا دے۔ اگر آپ سمجھتے ہو ہم دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے تو پھر جنت کا بندوبست کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں۔ چلے حضرت صاحب آپ بتلاؤ، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دیتا ہوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ آؤ آج میں یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ مجھے بولو کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈالا ہے، تالا کھل جائے گا جی؟ 2 نل، 3 سے، 4 سے، کب کھلے گا؟ اونچی بولو یار۔ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظی 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا ہوا، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کون جی لوڑ ہے نسخے دی؟ کر لو گے استعمال؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا حضرت جی اگر یہ وجود تھوڑا سمجھیں، اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ حضرت جی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ یا روٹی سامنے رکھی آپ نے منہ میں چلی جائے گی؟ پکڑ کے لے جاؤ گے تو جاؤ، مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے محفل میلاد کا مقصد۔ یہ نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیاں، ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیں آؤ گئے۔
یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ، اپنے اندر نیکیوں کا جذبہ لے کے جاؤ، گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، میں نے کہا ہوتا نا صبح دوپہر شام نسخہ مکمل سنا دیئے۔ سویت دی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے سے کے بعد، تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے۔ اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ تو دھوتے ہو نا، تو وضو کر لو، 2 سنت تو فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان۔ فجر کی راجہ شیطان کا تو اچھا کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ۔ ویسے مجھے لگتا ہے ایسے جیسے شیطان کان میں پھونک ماریا، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے۔ شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی بات تو ماننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مانتے پہ دے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھا ہوتے اچھی آواز میں، باقی نہ سمجھا کوئی نہیں گا۔ اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے۔ یار ناراض نہ ہونا، اپنے گھروں میں تھوڑی دیر نظر مارو، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑی اور ٹی وی VCR پر مکھی نہیں بیٹھنے، تیرے گھر میں برکت کیسے ہو جائے؟ حضرت صاحب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، کہ جو بزرگ بیٹھے میری بات کی تصدیق کریں گے، ہم جب فجر کی نماز پڑھنے جاتے نا، یا جس مکان کے آگے سے گزرتے اندر سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور برکت کتنی تھی، ایک بندہ کمانے والا ہوتا، سارا ٹبر کھانے والا، دولت پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ اگر میں سچی بات کہوں، ان بزرگوں کے چھتے ہوئے مکانوں میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری تو اوقات نہیں ایک مرلہ جگہ خریدے، آج سارا ٹبر ہی کمانا ہے، پیسے کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، اور ایک گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا۔ رات کی ڈوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لیں۔ تو کہتا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں گا، کیا پتا تیری صبح زیر زمین ہو جائے۔ بڑے بندے رات کو سوئے ہیں، صبح اٹھنا نصیب، اسی لیے کہتے ہیں سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ چلو آخر میں ایک ایسی پیاری بات سنا دوں آپ کو، ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے گا۔ حضرت ایک بندہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میری تو قسمت ہی پھٹ گئی تھی، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا یار آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہوتا ہے، جس سچے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہوتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں، بھائی لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے سٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر چاہتے ہو ہم بھی نمازی بنے، یا نمازی تم بن جاؤ، پھر نماز دیکھنا تمہیں برائیوں سے کیسے روکتی ہے۔ حضرت صاحب بھی چند دن پہلے میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، یار مسجد کے سامنے ایک فقرہ لکھا ہوا تھا یار، جس نے میرے اندر بڑا ایک ہلچل مچا۔ فقرہ حضرت صاحب ذرا غور سے سنیں، اللہ کرے پتہ نہیں کس کے دل پر یہ چوٹ کر دیں۔ فقرہ لکھا تھا کہ اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تو ہسپتال آباد ہوں گے، جیل خانے آباد ہوں گے۔ اور آج یہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں، اور
ہسپتالوں میں چلے جاؤ، ایک ایک بیڈ کے اوپر کئی کئی مریض پڑے ہوئے ہیں۔ جیل خانے میں چلے جاؤ، جہاں 2 بندوں کی جگہ ہے وہاں 20-20 بندے کے پھیڑے ہوئے ہیں۔ ارے جب نماز پڑھو گے نماز کی برکت سے رب جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے اور جماعت ترک کرنے کی وعیدیں، اور زندگی میں جو قضا نمازیں ہوگی اس کو ادا کرنے کا ایسا آسان طریقہ، آپ کا وقت بھی نہ لگے، نمازیں بھی ادا ہوتی رہے۔ اور حضرت جی ایک بات کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں نے دیکھا سفید داڑیاں ہیں، پوتے پڑ پوتے والے، غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ پاک ہے، نیل پالش لگی ہے تو غسل ہو رہا ہے۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا یار غسل جی کتنے فرض ہوتے ہیں؟ جلدی سے بولا جی 3۔ میں بڑا خوش ہوں کہ چلو اس کو پتا تو ہے۔ میں نے کہا 3 فرض کون کون سے؟ کہنا صابن، تیل تے تولیہ۔ کہ آج ہمارا حال بنا ہوا ہے۔ میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، بلکہ میت کو کیسے غسل دیا جائے، اس کو کفن کیسے پہنایا جائے، اور وضو کے دوران جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، بڑی کمال دعائیں ہیں یار۔ ایک یہ کتاب ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی، یہ میں نے اس سارے ثواب کے اوپر کتاب دی، یہ ساتہ چہلم کل برسی، اس کے دلائل کیا ہے، اور دوسرا یہ بھی بتلایا کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں تحفہ کیسے پیش کرنا ہے، ٹول بجا کے کرنا ہے کہ درود و سلام پڑھ کے کرنا ہے۔ ایک یہ کتاب میرا خیال ہے یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بڑے بڑے عزت والے گھر، حضرت صاحب ان کی بچیاں بچے ساری رات نیٹ پر لگے ہیں، موبائل پر لگے ہیں، پھر گھروں سے فرار حاصل کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، اپنی اپنی خاندان کی عزت خاک میں ملاتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں بتلایا لو میرج کیا ہے، اس کا انجام کیا نکلتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا ہے۔ کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راست میں آ چکے ہیں۔ اور ایک کتاب یہ بھی ہر سننے کے لیے بڑی ضروری ہے، اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس کا جواب میں نے اس انداز سے دیا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک یہ کتاب ہے وسوسوں سے نجات، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ کئی پکے نمازیں چھوڑ کے، حضرت جی تسی نماز پڑھا نہیں آندے، اور جی نماز پڑھنے میں بڑے گندے وسوسے آتے ہیں، اسی لیے نماز چھوڑ دی۔ میں نے اس پر کتاب لکھی، خود بھی صحیح ہو جاؤ دوسروں کو بھی صحیح کرو۔ اور ایک کتاب تو یہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ میلاد شریف پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، تو وہ پیچھے کتنے لکھے جی جواب نہیں دے پاتے۔ میں نے ایسے دلائل دیے، جو میلاد شریف کے منکر تھے وہ بھی میلاد شریف منانے لگ پڑے۔ آپ یہ سوچیں گے یہ کتابیں پتہ نہیں کتنی کاسٹلی ہیں، تو آپ حضرات کے لیے صرف 500 روپے کا سارا سیٹ ہے۔ تو یہ چند ایک کتابوں کا سیٹ گاڑی میں رکھ کر لایا تھا بچہ، پیچھے لڑکا کھڑا ہے، جن حضرات کو چاہیے ان سے جا کر لے لیجیے گا۔ اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں لے سکتا، ایک کتاب چاہتا ہے، 100 روپے میں اس کو ایک کتاب بھی مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، یار اپنے گھر میں تھوڑی سی نظر مارو، میرے گھر میں ناول کتنے ہیں، ڈائجسٹ کتنے ہیں، گندی کتابیں کتنی ہیں، اور اسلامی کتابیں کتنی ہیں۔ اگر اسلامی کتابیں نہیں گھر میں رکھو گے، بچے اسلامی کیسے بنیں گے؟ ایز یو سو سو شل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسے ہی کاٹو گے نا۔ باقی اتنی میں آپ کو تسلی دے دوں، جیسے میں نے سادہ زبان میں بیان کیا ہے، کتابیں بھی سادہ زبان میں لکھی ہیں، جو اردو پڑھ سکتا ہے میری کتاب آسانی سے سمجھ لے گا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، آج آپ نے یہاں سے میلاد شریف کا لنگر گھر والوں کے لے کے جائیں تو کتابیں لے کے جائیں۔ آپ کی دی ہوئی کتاب سے اگر کوئی نمازی بن جائے، کوئی سیدھے راستے پہ آ جائے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنتا چلا جائے۔ اگر کوئی اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے کتابیں لے کے تقسیم کرنا چاہتا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔